اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا الیہ راجعون۔ یہ آیت میں نے اس سے پہلے بھی پڑھی تھی اور اس کو ریپیٹ کی ہیں کیونکہ اس کی تفسیر ابھی باقی تھی، وضاحت باقی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، یہ ترجمہ ہے کنز الایمان، کنز الایمان نام ہے اس کا۔ خیر، تو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں خبر نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں، یہ ولیکن کا ترجمہ ہاں کیا ہے، یا آپ لیکن کر دیں یا لاکن کر دیں، جو بھی کہہ دیں، تمہیں خبر نہیں یا مگر تمہیں خبر نہیں۔ ٹھیک ہے، مگر تمہیں شعور نہیں، مگر تمہیں اس کا یعنی ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے۔ دیکھیں، شعور ایک الگ چیز ہوتی ہے، علم الگ چیز ہوتا ہے۔ شعور جانوروں کو بھی ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا جانوروں کو، لیکن شعور ہوتا ہے ان کو۔ اگر وہ بھی کوئی گھبراہٹ کی چیز کو دیکھتے ہیں تو بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے، بھوک لگتی ہے تو کھانے کی طرف لپکتے ہیں، اور کسی قسم کے نقصان کی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس پر پھر اپنا دفاع، اپنے بچاؤ کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سارے شعور جو ہے جانوروں کو بھی ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، لیکن علم نہیں ہوتا ان کے پاس۔ تو شعور جو ہے علم سے کم درجے کا ہے، سمجھ گئے؟ جب شعور ہی نہیں ہے تو علم تو دور کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں نے بہت ساری چیزیں اس پہ بتائی بھی ہیں، اور غالباً میں نے کسی یعنی درس میں پوری تفصیل بتائی تھی شہیدوں کی زندگی کے بارے میں، اب مجھے یاد نہیں ہے۔ بہرحال پھر انشاءاللہ کسی دن ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن ابھی ہماری صرف بات یہ ہو رہی تھی کہ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں ہے کہ مرنے کے بعد کوئی بھی مومن دنیا میں آنے کو پسند نہیں کرتا، اور بلکہ یہ بھی فرمایا کہ مومن کی موت تو تحفہ ہے۔ ظاہر تحفے سے تو ہر شخص ہی خوش ہوتا ہے، کون ایسا ہوگا کتنا بھی مالدار ہو، ہر شخص خوش ہوتا ہے تحفے سے، کہ کتنا بھی کسی کے پاس ہو تو خوشی ہوتی ہے۔ بھائی وغیرہ ہیں جب آئیں کسی بہن کے گھر میں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی آئیں گے تو ہمارے لیے تحفے لے کر آئیں گے، تحائف لائیں گے، تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بھائی آئیں گے۔ تو انتظار ہوتا ہے، حالانکہ اپنے پاس سب کچھ ہو لیکن پھر بھی انتظار ہوتا ہے کہ بھائی آئیں گے تو بھائی ہمارے لیے یہ چیز سامان لائیں گے، اندازہ ہوتا ہے انسان کو، ہمارے لیے یہ چیزیں لائیں گے، کاجو لائیں گے، تب کپڑے لائیں گے۔ مقصد یہ کہ انسان کو ایک ہوتی ہے، ایک انسان کی طلب بھی ہوتی ہے، ایک شوق بھی ہوتا ہے، اور بڑی مطلب یعنی اس کی چاہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کتنا بھی مطلب مالدار ہو چاہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو ہوتا ہے کہ میری امی آئیں گی تو مجھے یہ دیں گی، وہ دیں گی۔ اب جب اللہ ان کو بلا لے اپنے پاس تو اور بات ہے، لیکن جب تک ہوتے ہیں انسان کو امید ہوتی ہے۔ خیر بہرحال، تو بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ مومن کا موت جو ہے وہ تحفہ ہے، اور تحفے سے سب خوش ہوتے ہیں، امیر ہو غریب ہو، ٹھیک ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، عورت ہو بچے ہوں بڑے ہوں، سب تحفے سے، گفٹ سے سب کو خوشی ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بہت خوش ہوتے ہیں، بہت سارا کھلونا ان کے پاس رکھا ہو، لیکن ان کو جب ان کو بتا دو نا کہ آپ کے لیے ہم یہ لے کر آئیں گے، ڈال لائیں گے، یہ لائیں گے، وہ تو خوش ہوتے ہیں۔ مطلب ایک بطور سمجھانے کی بات میں یہ کر رہی ہوں، جن کو جیسے قرآن مجید سمجھ نہیں آتی اس کی بات بتا رہی ہوں، کہ دیکھیے سب خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو بھی فرمایا کہ مومن کے لیے موت تحفہ ہے، تو ظاہر ہے مومن تو خوش ہوتا ہے۔ ویسے زندوں کے لیے موت بطور مصیبت ہی ہے، قرآن نے اس کو مصیبت کہا ہے۔ خیر بہرحال، اور ظاہر ہے جن کا معاملہ اگر مومن کے خلاف ہے تو ان کے لیے بھی مصیبت ہی ہے، مرنے والوں کے لیے بھی۔ تو یہاں پر بات صرف مومنوں کی ہو رہی تھی۔ تو جو زندہ ہیں شہید کی زندگی کے بارے میں جو ہمارے ہاں مختلف قسم کے عقائد بنائے گئے ہیں، اور ان کو دنیا ہی میں رکھا جاتا ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھنے بھی آتے ہیں لوگوں کے، اور پتہ نہیں کن کن کاموں کے لیے آتے ہیں شہداء، ٹھیک ہے، نمازیں پڑھاتے بھی ہیں۔ جو لوگ اس طرح کے اشعار پڑھتے ہیں نا کہ شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ شہید اس دار باقی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور وہ
اللہ کی رحمت اور اس کی رحمت کی قندیلوں میں ہمیشہ تابندہ رہتے ہیں، زمین پہ نہیں رہتے ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا کہ مومن دنیا میں آنا پسند نہیں کرتا، کوئی بھی مومن ہو، کسی بھی درجے کا مومن ہو، ٹھیک ہے۔ ظاہر درجہ بندی تو بہرحال ہے، تو ہر مومن کا ایک ہی لیول، ایک ہی درجہ نہیں ہوتا، تو وہ دنیا میں آنا پسند نہیں کرتا، کوئی بھی مومن دنیا میں آنا پسند نہیں کرتا۔ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، آپ چیک کر لیجئے گا، اور آج کل تو آسان ہے آپ کا، آپ اس پہ دیکھ لیں، نیٹ کے ذریعے سے آپ اس کو معلوم کر لیں کہ شہید کے بارے میں آپ لکھیں گے تو بہت ساری آپ کو احادیث، صحیح احادیث مل جائیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی یہ نہیں ہے، اور بلکہ انہی جو آیات ہیں، انہی آیات کے آپ کو کانٹیکس میں آپ اگر جائیں گے نا حدیث میں تو آپ کو مل جائیں گی۔ سورہ آل عمران میں بھی ہم پڑھیں گے، وہاں بھی شہید کا ذکر ہے کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہاں اس میں مل جائیں گے آپ کو۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں، ابھی میں نے قرآن رکھا ہوا ہے تو اس لیے بہت زیادہ میں نے، کیونکہ یہ آیات میں نے جو پڑھ لی اتفاق سے، یہ ہیں تھوڑی طویل، ٹھیک ہے۔ حالانکہ کہنے کو تو یہ ایک ہی آیت ہے یہ اس کے بعد، لیکن یہ کہ اس سے ابھی میں نے کچھ بھی یعنی اس کو بتایا ہی نہیں۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی دنیا میں آنا پسند ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ناٹ اے سنگل ون، ٹھیک ہے، ایک بندہ بھی آنا نہیں پسند کرتا، لیکن شہید آنا پسند کرتا ہے، شہید دنیا میں آنا پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو اجازت ملے تو وہ دنیا میں آ جائے، تو کیا بات ہوئی؟ یہ حدیث شریف میں آپ کو جو بتا رہی ہوں، آپ اس کو چیک کریے گا، بالکل صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی۔ شہید دنیا میں آنے کو پسند کرتا ہے، الفاظ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے ادھر ادھر ہو جائیں مفہوم حدیث شریف کا، لیکن بالکل یعنی تسلیم شدہ، تصدیق شدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی بھی کسی قسم کی وہ نہیں ہے کہ آپ اس میں کسی قسم کی جرح بحث کریں۔ البتہ ہاں ظاہر ہے مفہوم کے لحاظ سے انسان ظاہر ہے الفاظ کے انداز میں تبدیلی تھوڑا کر دیتا ہے کہ بالکل من و ان بات وہی نہیں کر پاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کوئی بھی آنا پسند نہیں کرتا دنیا میں سوائے شہید کے، اور شہید جو ہے وہ کس لیے پسند کرتا ہے، اس کی وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علت بھی بیان فرمائی کہ شہید شہادت کا ثواب دیکھ چکا ہوتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں آئے اور پھر وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو۔ کس لیے آنا چاہتا ہے دنیا میں؟ کہ دنیا میں وہ آئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو، تاکہ اس کا مزید مقام و درجہ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو۔ وہ صرف اس لیے آنا پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کام کے لیے آنا نہیں پسند کرتا۔ تو اتنی بات کافی ہے، باقی انشاءاللہ نیکسٹ۔ تو اس کے بعد جو ہے تو شہید کی بھی جو بات ہوئی نا، تو ایک بات رہ گئی کہ شہید آنا پسند کرتا ہے لیکن آتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو اجازت ملتی تو وہ آ جاتا، لیکن اس کو بھی آنے کی اجازت نہیں، وہ آتا نہیں اس دنیا میں۔ جو لوگ دنیا میں اس کو کھینچ کے لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا سے اس کو جانے نہیں دیتے، اس دار فانی سے اس کو جو ہے رخصت نہیں ہونے دیتے، وہ اسی میں اس کو موجود دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کو بے شمار اپنے عقلی دلائل سے اس میں پیش کرتے ہیں۔ عقلی دلائل آپ لاکھ پیش کرو، لیکن نقلی دلائل آپ کو نہیں ملیں گی کبھی بھی، ٹھیک ہے۔ اور دین میں آپ کی عقل جو ہے وہیں تک کام کرے گی جہاں تک دین آپ کو اجازت دے گا، اور اگر نہیں تو آپ کو جو ہے نقل سے ہی کام چلانا پڑے گا، کیونکہ دین میں عقل نہیں نقل سے کام چلتا ہے۔ نقل کیا ہے؟ جو قرآن و حدیث کی کاپی ہے اسی کو آپ نے کاپی پیسٹ کرنا ہے، اپنی طرف سے آپ نے جو ہے دخل در معقولات نہیں کرنا۔ تو اب بات ہم آگے چل لیں گے کہ بات ہوگی کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی میں نے کچھ باتیں اس سے پہلے میں نے بتا دی تھی کہ یہ یہاں پہ ضرور بالضرور کا ترجمہ ہوگا کہ ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، یعنی آزمائش اللہ کی طرف ہوگی۔ قرآن مجید میں اور بھی جگہ اللہ نے آزمائشوں کا ذکر کیا ہے، اور سورہ عنکبوت میں بھی ذکر کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی انبیاء علیہ السلام کے صحابہ نے بھی سوالات کیے، تو اس پر بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے تم سے پہلے جو تھے وہ جھنجھوڑ ڈالے گئے۔ تو یعنی اللہ کی طرف سے یہ بات تو ہے کہ آزمائشوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی ذکر فرمایا ہے وہ بالکل حق ہے، اور آزمائشیں مختلف طرح سے ہوتی بھی ہیں بندوں کی۔ تو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا 30ویں پارے میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ تو انسان کو تو تکلیف میں ہی پیدا کیا گیا ہے، انسان کے ساتھ تو پیدائش سے لے کر موت تک مختلف طرح کی آزمائشیں ہیں۔ تو جب تک انسان اس دنیا میں ہے، رنج و غم اور مصیبت
اور مختلف طرح کی پریشانیاں اس کو لاحق ہیں، ٹھیک ہے، تو رنج و الم سے اس کو دو چار تو ہونا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید نے اپنے ماننے والوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونے دیا کہ اسلام کے دامن میں پناہ لینے سے وہ اب ہر طرح کی مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچ گئے، راحت مل گئی۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ قرآن مجید نے مسلمانوں کو ایک ایسی قیمتی شے عطا کی ہے کہ وہ صبر کی ایک ڈھال ہے، وہ دے دی ہے، جس سے وہ مصائب و حادثات کے جو بے رحم حملے ہیں اس سے اپنا بچاؤ وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ڈھال ہے نا ایک، انہیں ایک ایسا عقیدہ اللہ نے دے دیا جو ان کو سکون و قرار عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے انتہائی کمزور ترین لمحے ہوں اس میں بھی انسان جو ہے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو سلامت رکھتا ہے۔ تو اس پر مجھے ایک بات یاد آئی، ابھی بتاتے ہیں، پہلے قرآن کی بات کر لیتے ہیں تو بتاتے ہیں۔ تو یعنی انسان جو ہے اپنا بچاؤ کر لیتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ جائے پھر اس میں کوئی بھی یعنی کسی قسم کی سکت اور ہمت نہیں باقی رہ جاتی، ٹھیک ہے، پھر وہ بہت کم ہمت ہو جاتا ہے، ایک طرح سے آپ کہیں نا تو بزدل ہو جاتا ہے، اور پھر مصیبتیں جو ہوتی ہیں نا، مشکلات، اس کو کیا کرتی ہیں، اس کو یہ نہیں سمجھ لیں کہ جیسے ذرات نہیں ہوتے کہ ادھر سے ادھر اڑتے پھر رہے ہیں، ان کا پھر یہی حال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، خس و خاشاک کہنا چاہیے کہ نا، بنا کر اس کو یعنی بالکل بھسم کر دیتی ہیں مصیبتیں۔ لیکن مومن اللہ پہ توکل کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور علیہ توکلت وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ تو جب صبح شام یہ دعا پڑھنی بھی چاہیے، سورہ توبہ کی آخری آیات ہے نا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، صبح و شام جو ہے آپ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں، تو اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ تو مومن جب اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے، اس پہ بھروسہ کرتا ہے، تو اس کا ایمان جو ہے وہ قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ظاہر مشکلات سے تو ہم نہیں بچ سکتے، ہمارے پاس ایک ہی ڈھال ہے کہ جو ہم توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں کہ یہ کتنی ہی کالی رات کیوں نہ ہو، صبح جو ہے نمودار ہوگی، ٹھیک ہے، صبح کی جو ہے روشنی ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ اس طریقے سے کتنی ہی روشنی والی دوپہر کیوں نہ ہو، کتنا ہی روشن دن ہو، لیکن بہرحال شام پھر بھی ہو ہی جاتی ہے، انسان کتنا بھی کر لے کہ ہاں اس کو روک نہیں سکتا، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جس مسلمان کا یہ عقیدہ ہو کہ میرا کچھ بھی اپنا نہیں ہے، سب کچھ میرے مولا، میرے مالک کا دیا ہوا ہے، اور یہ جو کالے بادل چھائے ہوئے ہیں یہ تھوڑی دیر کے ہی لیے ہیں، بہت زیادہ ٹھہریں گے تو 1 دن 2 دن، اس کے بعد بہرحال گزر ہی جائیں گے۔ جس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ یہ سب کچھ میرے مالک کا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ کسی کے ظاہر دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی، یا کھیتی باڑی کے اجڑ جانے کے بعد بھی، اور کاروبار میں نقصان واقع ہو جانے کے بعد بھی، اتنا زیادہ وہ اس کا غم نہیں منائے گا کہ وہ بالکل ہی یعنی حوصلہ ہار دے اور بالکل سے ٹوٹ جائے، بلکہ وہ ایک نئی جد و جہد کے لیے اپنے آپ کو تازہ دم کرے گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کی ایک طویل فہرست بیان فرمائی کہ، اور بتایا بھی، یعنی کہنا چاہیے کہ وہ گر بھی سکھا دیا کہ جس پر عمل کر کے وہ یعنی مشکل مرحلے آتے ہیں، مشکل مرحلوں سے آرام سے وہ کامیابی کے ساتھ گزر سکتا ہے اور کامیابی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسا جو ہے کہنا چاہیے فارمولہ دے دیا، تو اس کے لیے کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کو ایک چیز اور بھی یاد رکھنی چاہیے بالخصوص، کہ دنیا کی راحت ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، مانگنی بھی چاہیے، عافیت، سلامتی حکم دیا گیا، اور ہر طرح کی عاجزی سے پناہ بھی مانگنی چاہیے، ہر طرح کی پریشانیوں مشکلات سے پناہ بھی مانگنی چاہیے، اللہ سے ہر وقت دعا کرنا چاہیے، سب سے اچھی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
سب سے اچھی میں نے اس لیے کہی کہ اس میں یعنی چھوٹی سی دعا میں سبھی کچھ آ گیا، اور ان لوگوں کے لحاظ سے یہ مطلب سب سے اچھی ہے کہ جن کا ایک تو حافظہ کم اچھا ہوتا ہے، دعائیں وغیرہ نہیں یاد ہو پاتی، اور دوسرے یہ کہ جن کو فرصت نہیں ہے زیادہ دعا مانگنے کی، تو ان کے لیے بہت دعا، ویسے بھی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی دعائیں بہت چھوٹی چھوٹی سی ہیں، لیکن وہی ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ تو یہ دعا اس لحاظ سے چھوٹی بھی ہے، بہت آسان بھی ہے، تقریباً ہر ایک کو یاد بھی ہوتی ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ دنیا اور آخرت کی خیر اس میں یعنی ڈال دی گئی ہے اس دعا میں، کہ دنیا کی بھی بھلائی مانگ لی، آخرت کی بھی بھلائی مانگ لی، عذاب دوزخ سے بھی پناہ مانگ لیا، ٹھیک ہے۔ ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر، یہ آپ سے ملتا ہے حدیثوں میں، تو آپ چاہیں تو اس میں اتنا مزید اس میں ایڈ کر دیں کہ وقنا عذاب القبر، اور بچا ہم کو قبر کے عذاب سے، قبر سے جو قبر کا عذاب ہے اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کو سکھایا ہے۔ تو دعائیں ہمیں مانگنا چاہیے، اور اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں عافیت و سلامتی عطا فرما، لیکن پھر بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم کتنی بھی یعنی کوشش کر لیں، اور کتنی بھی یعنی اپنی اس میں کوشش میں کامیابی حاصل کر لیں، لیکن دنیا میں مشکلات آ ہی جاتی ہیں، وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ آزمائشوں کا جو سلسلہ ہے انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک، مرتے دم تک جاری و ساری رہتا ہے۔ ابھی ایک بات مجھے یاد آئی تھی اس طرح سے کہ ابھی تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے، میرے بڑے بھائی اچانک صبح کے وقت طبیعت خراب ہو گئی، فجر کے بعد نماز کے پڑھی طبیعت خراب ہو گئی ان کی، اور بچے بھی ابھی اتنے کوئی بڑے نہیں، چھوٹے، اور میری بہن نے بے ہوش ہو گیا میرے بھائی، تو میری بہن، چھوٹی بہن نے بچوں سے کہا، بھتیجیوں سے، بھتیجے سے، کہ رات بھر سب ظاہر ہے ہاسپٹل میں تھے، سب بہن بھائی بھی تھے، سبھی لوگ تھے، میری چھوٹی بہن نے کہا سب بچوں سے کہ بچوں رات میں 3-4 بجے کے وقت میں اپنے ابی کے لیے دعا کرنا، کہ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول جلال فرماتا ہے، تجلی فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دعائیں رد نہیں کرتا، تو یہ کہ جو ہے دعا کرنا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ابی کو خیریت سے تمہارے پاس زندگی کے ساتھ واپس بھیج دے گا۔ بچے بیچارے رات بھر دعا کرتے رہے، بچے کیا سبھی دعا کرتے رہے، اور اس کے علاوہ ہاسپٹل کے باہر بھی بے شمار لوگوں کا مجمع تھا۔ الحمدللہ ہمارے بھائی بہت ہی اچھے، مطلب سب کے ہی لیے اچھے، ہر رشتے میں ہمارے بھائی بہت اچھے انسان، اللہ ان پر اپنی ہر وقت رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے بچوں کے لیے بہترین سے بہترین انتظام کرے۔ تو میرے بھائی جو ہے، بہرحال اگلی صبح بچے بے چینی سے میسج کر رہے تھے کہ ابھی تک میرے ابی ہوش میں نہیں آئے، ہم لوگ بہت بے چین ہیں۔ خیر بھائی کو تو ظاہر ہے ان کا وقت ہو گیا تھا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ میری بہن نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ دعا تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ دعا قبول کرتا ہے، اور اس کا وعدہ سچا ہے۔ میں نے کہا بے شک اس کا وعدہ سچا ہے، وہ دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ دعائیں دوسری طرح سے اللہ نے ہماری قبول کر لیں۔ لیکن کہنے لگی کہ میری بہن نے مجھ سے کہا کہ نہیں، میرا ایمان تو ہے، میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ مجھے اتنا ضرور ہے کہ مطلب دعائیں ہماری کس طرح قبول ہوئیں۔ ہم نے تو اپنے بھائی کے لیے زندگی کی دعا مانگی، بہت مانگی کہ اللہ میرے بھائی کو کھڑا کر دے، اچھے ہو جائیں، صحت کے ساتھ گھر آ جائیں، لیکن کسی اور طرح سے وہ گھر آئے تو کیا ہوا؟ تو مطلب یہ کہ اس نے یہ بات کہی، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے ایمان میں نہیں فرق آیا، ہمارے یقین میں فرق نہیں آیا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تو ہمارے سمجھنے ہی کا پھیر ہے۔ میں نے اسے سمجھایا تو سمجھ آئی بہرحال، لیکن مقصد یہ کہنے کا ہے کہ دعائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتا، اس کے بدلے میں کچھ اور اس سے زیادہ قیمتی چیز مل جاتی ہے، تو یہ دعائیں جو ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایمان پر خاتمہ نصیب کرتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کوئی اور نعم البدل بہترین عطا کر دیتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے، یا اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے جمع کر لیتا ہے کہ آخرت میں وہ اس کا جو بھی چاہے گا صلہ عطا کرے گا اس دعا کے بدلے میں۔ کہ تو بات یہ ہے کہ آزمائشیں تو ہیں دنیا میں، انسان کو نہیں پتہ ہوتا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، باپ کا سایہ چلا جاتا ہے، اور پھر وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو خود بھی اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو زندگی میں ایسے بہت کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے، تو وہ آزمائش کرتا ہے جس طرح سے چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے، جس طرح سے وہ آزمائش کرتا ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے، دنیا کی تکلیف کو کبھی بھی اہمیت نہیں دیں۔ دنیا کی تکلیف تو آئے گی، جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا آئے گی، لیکن یہ ہے کہ دنیا تو ہے ہی تکلیف کی جگہ۔ اصل تو آپ کا گھر ہے آخرت کا گھر، اصل تو ہمیں اس پر یقین کرنا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے، ہر حال میں ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ امی کا انتقال ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، تو اللہ کی امانت ہے۔ بھائی کا انتقال ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اللہ کی امانت میں۔ بچپن میں باپ چلا جائے تو کوئی بات نہیں، اللہ کی امانت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، کسی کا شوہر چلا جائے تو کوئی بات نہیں، اللہ کی امانت ہے، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا۔ دیکھیے زندگی میں رشتوں کی قدر کیجیے۔ یہ ہمارا دنیا میں جو رشتہ ہے نا، یہ اس کا ٹینور بہت تھوڑا سا ہے۔ جب پیدا ہوئے تو رشتے بھی اللہ نے بنائے، اور یہ اللہ نے جب چاہا جس سے چاہا لے لیا۔ تو اس میں ہمیں اللہ کی رضا میں راضی برضا رہنا چاہیے۔ بلکہ ایک دعا بھی ہمیں سکھائی گئی، اللہم انی اسألک الرضا بالقضاء وبرد العیش بعد الموت۔ اے اللہ ہمیں اپنی رضا میں راضی رکھ، ٹھیک ہے، جو کچھ ہماری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اس پہ راضی رکھ، لیکن اللہ سے عافیت ضرور مانگنی چاہیے۔ دنیا میں اگر بہت کچھ بھی پا لیا تو کچھ بھی نہیں پایا۔ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ تو انہیں منصب بھی اگر پایا تو کیا، گنج سیم و زر بھی گر پایا تو کیا، قصر عالی شاہ بھی بنوایا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، تن کیا کیا پچھاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، سر و قد قبروں میں گاڑے موت نے۔ تو موت تو آنی ہے، ٹھیک ہے، نقصانات تو ہونے ہیں، لیکن اپنے مالک کی رضا پر ایمان والے راضی رہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم پھر سچے اور جھوٹے کو الگ الگ کر دیتے ہیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تو ان آزمائشوں کو سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ بہت ہی آپ کے خوشحال دن گزر رہے ہیں، میں نے بتایا نا کہ بہت ہی دن روشن ہے، سورج چمک رہا ہے، لیکن پھر شام ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے رات کتنی اندھیری، کالی گھٹائیں کتنی چھائی ہوئی ہوں، لیکن یہ کہ پھر بھی وہ کالے بادل چھٹ جاتے ہیں اور صبح نمودار ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے مالک سے پوری امید رکھنی چاہیے، اور اس پر بھروسہ کر کے اپنے عمل کو جاری رکھنا چاہیے۔ کبھی بھی اپنے عمل کی رفتار میں سست نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اور ہمارا حامی و ناصر ہو، اور جو ہمارے پیارے ہم سے بچھڑ گئے ان کو اللہ اپنی رحمتوں میں بہترین سے بہترین جگہ عطا فرمائے، اور بہترین ان کو ان کے نیکیوں کا صلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔